حضرات آپ کو معلوم ہے ابھی ایجوکیشن تعلیم شکشا کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتایا، جب ایک لڑکا علم حاصل کرتا ہے تو علم گھر کی دہلیز تک جاتا ہے۔ جب ایک بیٹی ایک لڑکی علم دین حاصل کرتی ہے تو علم کوئی بھی ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، تو علم نسلوں تک جاتا ہے، علم نسلوں تک جاتا ہے۔ علم کہا میرا مقصد یہ ہے، مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں آج جو ترنگا آپ دیکھ رہے ہیں لہراتا ہوا، انشاءاللہ ہمیشہ لہرائے گا، چونکہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہمارا مان ہے، ہمارا سمان ہے۔ یہ زمانہ جو ہے ہمیں جاہل دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی ہمارے رہنما نے کہا تھا، لیڈر نے، کہ زمانہ جو ہے ہمیں جاہل دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ جہالت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدرسوں کو مضبوط کریے۔ جب مدرسے مضبوط ہوں گے تو ہماری قوم مضبوط ہوگی۔ برا نہ مانیے، میں معافی پہلے سے مانگ لیتا ہوں کہ جتنی محنت ہم شادیوں میں کرتے ہیں، بچے کی خطرے بھی ہوتے ہیں تو لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہیں اور بے پناہ فضول خرچہ کرتے ہیں، لیکن یہی امداد، تعاون، سپورٹ اگر مدرسے کو کریں آپ تو ہماری قوم مضبوط ہوگی، ہماری قوم مضبوط ہوگی۔ چونکہ جس قوم کی شروعات پڑھنے سے ہو اور وہ قوم شروعات اپنی ہر کام میں ڈھول تماشوں بازوں سے کرتی ہے، تعلیم ایجوکیشن میں خرچہ نہیں کرتی۔ مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ مدرسہ فیضان مصطفیٰ سے کوئی بچہ پڑھ کر نکلے، طالب علم حافظ قرآن بن کر نکلے۔ موجودہ حالت میں جو پڑھائی ہے وہ حفظ قرآن کی ہے، انشاءاللہ عالم دین کی بھی ہوگی۔ اگر آپ نے امداد کی، سپورٹ کیا تو عالمہ کی بھی پڑھائی ڈالیں گے۔ مدرسہ فیضان مصطفیٰ، مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا مقصد مشن یہ ہے کہ اس مدرسے سے کوئی بچہ حافظ قرآن بن کر نکلے، دستار پگڑی سر پر ہو تو اس کے پاس ہندی ہائی اسکول بھی ہو، اردو ہائی اسکول بھی ہو، ہندی انٹر بی اے ایم اے بھی ہو، اردو ہائی اسکول سے لے کے بی اے ایم اے بھی ہو، ساری تعلیمات یہاں تک کہ انشاءاللہ ہماری کوششیں ہیں کہ لینڈر میں اگر آپ نے پڑھوا دیا، کوشش یہی ہے ہماری، آپ لوگوں کا سپورٹ ہے، ہمارے بھائیوں نے کافی سپورٹ دیا، آپ لوگ مضبوط کریں۔ رمضان شریف سے پہلے تیاری ہماری ہے کہ چھت پڑھنا ہے مدرسے میں، تو بہت جلدی 2 یا 3 سالوں کے اندر اس مدرسے میں انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے بغیر بچہ نہیں ہوتا، میری کوشش ہے انشاءاللہ اسی مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں بچوں کی تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، شکشا کے لیے میں کمپیوٹر تک رکھوں گا، کمپیوٹر کا بھی انتظام کروں گا۔ صرف آپ لوگ اپنا قیمتی تعاون مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں پہنچا۔ بھی میں نے کچھ دیر پہلے اعلان کیا تھا تو ایک بھائی نے بولا 5 بوری سیمنٹ، اور یہ لوگ ایسے ہیں انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے ریاست بھائی نے، اجمیری بھائی نے، لوگوں نے کافی حوصلہ بڑھایا ہے۔ حاجی پیر علی صاحب نہیں ہیں، ان کی طرف سے 5 کنٹل سریہ جو ہے سلنڈر کے لیے بول دی گئی ہے، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ کافی لوگوں نے تعاون کیا اور کچھ نقدی بھی آئی ہے، کچھ نقدی بھی آئی ہے۔ تو مدرسے کا یہی مقصد ہے، مدرسے کو آپ جس نظر سے فائدہ لینا چاہتے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، مرنا سبھی کو، موت برحق ہے۔ آپ نے، میں نے معافی پہلے مان لی، برا نہ مانیے گا۔ 10واں ایک چیز اور دیکھتا ہوں، چونکہ معافی میں نے مان لی، میں کہہ سکتا ہوں پہلے سے، ہوتا یہ ہے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، موت سب کو آنا، ہم کو بھی آنا، موت برحق ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن جہنم سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، کوئی بدی ہو، جب مدرسے سے پڑھ کے نکلیں گے آپ کے اندر آداب ضرور ہوں گے، ادب ضرور ہوگا۔ آپ کیا مٹی ہوتی معلوم ہے؟ آپ مہمانوں کے لیے کھانا پکواتے ہیں۔ مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں، یہ ہر مدرسے میں روزانہ کھانا بنتا ہے۔ مدرسے میں ایک کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھا گیا ہے، بچوں کے لیے، جو باہری بچے بنتے ہیں ان کے لیے کھانا بنتا ہے، ناشتہ بھی بنتا ہے، وہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی مدد سے بنتا ہے، کھانا بنتا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا کھلائیں گے۔ لیکن اس قوم میں بہت ایسے لوگ ہیں، یہ سچائی وہ پوچھتے ہیں،
شادی بیاہ کی کم سے کم میری پاس خبریں آ چکی ہیں کہ مدرسے کے سارے بچوں کی، سارے اسٹاف کی آپ کی شادی میں، ولیمے میں دعوت ہے، ختنے میں جو کھانا بنا یا عقیقے بنا، سب کی دعوت آتی ہے قوم اکبر سے آنے لگی ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرات میری میں سے گزارش ہے، یہ لینٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پڑھنا ہے، چھت پڑھنا ہے مدرسے کی، تو آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ میں بات کہہ کے رخصت ہوتا ہوں۔ چاہتا ہے جہاں، جہاں کی معنی دنیا آپ لوگ جانتے ہیں، چاہتا ہے جہاں آپ جاہل رہو۔ نبی نے فرمایا 40 عالموں کو، 40 عالموں کو قرآن و حدیث کی ایک دلیل خاموش کرا سکتی ہے۔ اور بہت سے ہمارے بھائی اکثر اپنے کو جاہل کہتے ہیں، جاہل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے ہم لوگ، ہماری قوم جاہل نہیں ہے۔ جو جہالت کی سنت کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، قوم لوگ اکثر اپنے کو جاہل کہہ دیتے ہیں۔ ایک قرآن کی حدیث، ایک دلیل 40 جاہلوں کو خاموش کرا سکتی ہے۔ 40 قرآن کی دلیلیں ایک جاہل کو خاموش نہیں کرا سکتی، وہ نہیں مانے گا، اس کی کمی نہیں ہے، وہ چونکہ وہ جانتا نہیں ہے، وہ سوچتا ہماری شان کم ہو جائے گی، ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہمارا مان سمان کم ہو جائے گا۔ لیکن ایک عالم، 40 عالم ایک حدیث پر خاموش ہو جاتے ہیں، رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ تو وہی شاعر کہتا ہے چاہتا ہے جہاں آپ جاہل رہو، وہ کرے ظلم، وہ کرے ظلم تم پر خوشی سے سہو۔ اس زمانہ آپ کو جاہل دیکھنا چاہتا ہے، چاہتا ہے جہاں آپ جاہل رہو، وہ کرے ظلم تم پر خوشی سے سہو۔ بس یوں ہی چپ رہو، بس یوں ہی چپ رہو، کچھ مت کہو، بس یوں ہی چپ رہو، کچھ مت کہو۔ چھوڑ کر سارے غم تھام لو تم قلم، چھوڑ کر سارے غم تھام لو تم قلم، علم حاصل کرو، علم سوڑ کر۔ نبی نے فرمایا آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آدھی روٹی سے ہی مراد ہے کہ آپ بھلے اپنے خرچے کم کرو لیکن بچوں کو پڑھاؤ۔ صرف اب لوگوں نے مسلمانوں کو کیا کہا، مسلمان پنچر جوڑتا ہے، مسلمانوں کو کیا کہا، تانا دیا، گالی دی۔ مسلمانوں کہا یہ پنچر جوڑنے والے ہیں، یہ کیا کریں گے، یہ کیا کر پائیں گے ترقی۔ صرف پنچر نہیں جوڑتے ہو تم، صرف پنچر نہیں جوڑ سکتے ہو تم، رخ زمانے کا موڑ سکتے ہو تم۔ صرف پنچر نہیں جوڑ سکتے ہو تم، رخ زمانے کا موڑ سکتے ہو تم، ظالموں کا بھرم توڑ سکتے ہو تم۔ اب یہ بات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے، ظالموں کا بھرم توڑ سکتے ہو تم، صبح سے شام یہ میرا پیغام ہے۔ مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے، صبح سے شام یہ میرا پیغام ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ کشتیاں اپنی ساحل پہ لائیں گے ہم، کشتیاں اپنی ساحل پہ لائیں گے ہم، اب ہواؤں پہ دیپک جلائیں گے ہم، اب ہواؤں پہ دیپک جلائیں گے ہم، کاٹ کر پیٹ، کاٹ کر پیٹ بچے پڑھائیں گے ہم، کاٹ کر پیٹ بچے پڑھائیں گے ہم، کھائی یہ قسم اب نہ مکریں گے ہم، کھائی ہے قسم اب نہ مکریں گے ہم۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو تو چھا جاؤ۔ اب علم کا فائدہ دیکھیے آپ، علم حاصل کرو تو چھا جاؤ گے، اپنی منزل، اپنی مرضی کی منزل پا جاؤ گے۔ علم حاصل کرو تو چھا جاؤ گے، اپنی مرضی کی منزل پا جاؤ گے۔ آپ کی جو مرضی ہے، جو خواہش ہے، جو ارمان ہے، اس کے مطابق آپ منزل پاؤ گے۔ ساری دنیا کی نظروں میں آ جاؤ گے، ساری دنیا کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ ہاتھ اٹھا کر،
ہاتھ اٹھا کر سبھی مجھ سے وعدہ کریں۔ اس محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لے، چندہ نہیں مانگ رہے، اگر مانگے تو دے دینا اللہ کے حساب۔ ہاتھ اٹھا کر سبھی مجھ سے وعدہ کرے، علم کے واسطے تم جیے تھے اور مرو، علم کے واسطے تم جیو اور مرو، آنے والے زمانے سے کچھ نہ ڈرو، آنے والے زمانے سے کچھ تو نہ ڈرو، ورنہ پٹ جاؤ گے، ورنہ پٹ جاؤ گے۔ اسے پٹ رہے مار کھا رہے ہیں، اسی لیے علم حاصل کرو، علم حاصل۔ حضرات میرا یہی پیغام ہے، مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اعجاز حسین رہے نہ رہے، مدرسہ فیضان مصطفیٰ قیامت تک رہے گا۔ اور مدرسہ فیضان مصطفیٰ کا مقصد مشن یہی ہے، علم حاصل کرو، اور علم دین علم دنیا بھی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا، اگر آپ نے مضبوط کیا مدرسے کو، 2-3 سال کے اندر انشاءاللہ بہت جلدی اسی مدرسے میں بچے، مدرسے کے جو پڑھنے والے ہیں، کمپیوٹر سیکھیں گے، کمپیوٹر۔ یہ ہماری کوششیں ہیں، یہی مقصد ہے مدرسے کا۔ میں رہوں نہ رہوں، مدرسہ فیضان مصطفیٰ کل بھی تھا، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جہاں پر زیادہ بنجر ہوتا ہے، اللہ وہیں پر پانی برساتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، جو ایک نبی کے قدموں سے نکلا تھا، ایسی جگہ سے نکلا تھا دور دور تک کہیں پانی نہ تھا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ میواتی محلے میں ایک ایسا علم کا ادارہ جو اکبر میں پورے علاقے میں علم سے عوام کو، قوم کو سرفراز کر رہا ہے۔ اس محلے میں اللہ کی مرضی، قصبے میں اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں کیا کروں گا، اللہ ہم جو قرار عام کر رہے ہیں۔ گزارش یہی ہے کہ آپ اس کا سپورٹ کریں، اور یا ترنگا لہرا رہے ہیں، یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے، جو کسی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی دنیا کے لوگوں کو ہم ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں، جب ضرورت پڑی جان کی تو ہم نے اپنے دیش کے لیے دی، جب ضرورت پڑی مان کی وہ بھی دی، جب ضرورت پڑی سامان کی وہ بھی ہم نے دیا۔ سامان کے مال، زر، دولت دیش کے لیے ہم نے دیا، سمرپت کر دیا۔ تو یہ محبت کی 26 جنوری ہے، جشن یوم جمہوریہ، گنتنتر دیوس۔ آج کی تاریخ کو ہمارا دیش کا سمویدھان لاگو ہوا تھا۔ آپ لوگوں کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے، بہت شکر گزار ہوں، بہت خوش ہوں میں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے اس قوم کو دیکھ کر۔ انشاءاللہ جو ہمارے خیالات تھے، جو قاری صاحب کے خیالات تھے، آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ جمعے کا دن ہے، لہذا اسی پروگرام کا جو اختتام ہے وہ کیا جا رہا ہے، نہیں تو میں اور لوگوں کو موقع دیتا بولنے کا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرے کو میرا بھائی کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا۔ وقت کا خیال ہے، چونکہ 11:30 لگ بھگ جو ہے بج چکا ہے، جمعے کا دن ہے، لوگوں کو تیاری بھی کرنا ہے۔ حالانکہ سب پاک ہیں یہاں پر، لیکن گزارش یہی مدرسے کو مضبوط کریں، جو آپ سے بنے، جو بھی آپ سے بنے وہ اس مدرسے کے لینٹر۔ مشن ہمارا انشاءاللہ یہی مقصد ہے مدرسے کا کہ رمضان شریف سے پہلے اس کی چھت پڑ جائے اس کی۔ اور میرے بولنے میں، کہنے میں کوئی گستاخی، کوئی غلطی ہوگی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔